السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ ذہن کو پڑھ کر الفاظ بتانے والی مشین کا کامیاب تجربہ۔ امریکی ماہرین نے بولنے کی صلاحیت سے محروم افراد کو زبان دینے کے لیے بنائی گئی کمپیوٹرائزڈ ڈیوائس پر مفلوج انسان کے دماغ سے الفاظ کو نکالنے اور ان الفاظ کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی ماہرین نیورو پروستھیٹک ڈیوائس نامی مشین کا ایک مفلوج انسان پر تجربہ کیا اور اس کے نتائج مؤثر کن ہونے پر ماہرین کو امید ہے کہ مذکورہ ڈیوائس مستقبل میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے محققین کی جانب سے نیورو پروستھیٹک ڈیوائس کا تجربہ ایک ایسے مفلوج شخص پر کیا گیا جو کہ بولنے، سمجھنے اور پڑھنے سے قاصر تھا۔ ماہرین کے مطابق تجربے کے دوران جب مفلوج شخص کے ذہن سے نیورو پروستھیٹک ڈیوائس منسلک کی گئی، اس کے ذہن میں آنے والے 1150 الفاظ کا ٹرانسلیٹ کیا۔ محققین نے مزید یہ بتایا کہ ڈیوائس سے معلوم ہوا ہے کہ مفلوج شخص نے سب سے پہلے "سب کچھ ممکن ہے" جملہ کہا تھا۔ اس کے بعد ڈیوائس نے مزید الفاظ کو ترجمہ کیا۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ نیورو پروستھیٹک ڈیوائس مفلوج شخص کے 26 الفاظ کا ترجمہ کرنے میں کامیاب رہی۔ تاہم اس میں ایک مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص انگلش کا لفظ کیٹ یعنی بلی بولے گا تو کمپیوٹر اسے بلی کہنے کے بجائے چارلی الفا ٹینگو کہے گا، کیونکہ ڈیوائس مفلوج شخص کے ذہن میں آنے والے پہلے انگلش کے لفظ کو پکڑ کر لفظ بناتی ہے۔ واضح ہے کہ نیورو پروستھیٹک ڈیوائس ایک کمپیوٹرائزڈ مشین ہے جس میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ مشین انسان کے دماغی نظام سے منسلک کی جاتی ہے۔ یہ مشین مفلوج انسان کے دماغ میں آنے والے خیالات یا الفاظ کو اسی وقت پکڑ یا پڑھ لیتی ہے جب کوئی شخص ان الفاظوں کو کہنے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ مشین الفاظ یا خیالات کو پکڑ یا پڑھ کر انہیں مصنوعی ذہانت کی مدد سے الفاظ میں ترتیب دے کر اسکرین پر دکھاتی ہے یا آڈیو کی صورت میں پڑھ کر بیان کرتی ہے۔ یہ مذکورہ مشین ایسی ہی ہے جیسی مشین برطانوی سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کے پاس ہوتی تھی، جو اپنے خیالات اور الفاظ کا استعمال کمپیوٹر ڈیوائس کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں صحت سے متعلق۔ لیبارٹری میں تیار خون کی انسانوں پر آزمائش۔ برطانوی ماہرین کی جانب سے لیبارٹری میں تیار کردہ خون کی انسانوں میں آزمائش شروع کر دی گئی اور ابتدائی طور پر 2 صحت مند افراد میں خون کی انتہائی کم مقدار داخل کر دی گئی۔ برطانوی ماہرین نے پہلی بار 2017 میں لیبارٹری میں انسانی خون تیار کیا تھا جسے اب پہلی بار انسانوں کے جسم میں داخل کر دیا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق 3 مختلف علاقوں کے ماہرین نے 2 صحت مند افراد میں لیبارٹری میں تیار کردہ سرخ خلیات کو ان کے جسم میں داخل کیا، جنہیں ہر 4 ماہ بعد دوبارہ لیبارٹری میں تیار کردہ خون دیا جائے گا۔ ان ماہرین کے مطابق تحقیق کے لیے 10 رضاکاروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، لیکن ابتدائی طور پر صرف 2 رضاکاروں پر لیبارٹری میں تیار کردہ خون کی آزمائش کی جائے گی۔ رضاکاروں کو ایک بار لیبارٹری میں تیار شدہ جبکہ دوسری بار عام انسانوں کی جانب سے عطیہ کردہ خون فراہم کیا جائے گا اور ہر بار ان کے ٹیسٹس کر کے خون کی کارکردگی یا اس سے ہونے والے نقصانات یا منفی اثرات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ماہرین کو کبھی امید ہے کہ لیبارٹری میں تیار خون عام انسانوں سے عطیے کے طور پر ملنے والے خون سے زیادہ بہتر نتائج فراہم کرے گا۔ ماہرین نے انسانوں کے خون سے اسٹیم سیل یعنی کہ مرکبات لے کر ان سے لیبارٹری میں سرخ خلیات تیار کی ہیں
اور 5 لاکھ اسٹیم سیل سے 3 ہفتوں کے اندر 50 ارب سرخ خلیات تیار کیے گئے۔ سائنسدانوں کے مطابق لیبارٹری میں تیار کردہ خون پر انسانوں کی جانب سے عطیہ کے طور پر ملنے والے خون کی ہر تھیلی کے مقابلے کم اخراجات آئیں گے۔ ان ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر لیبارٹری میں تیار شدہ خون کے نتائج اچھے برآمد ہوئے تو اس سے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کا دیرینہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور خون کی مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد کے علاج میں آسانی ہوگی۔ ان ماہرین کے مطابق لیبارٹری میں خون تیار کرنے کا مقصد ان نایاب بلڈ گروپس کا خون بنانا ہے جن کے حامل افراد کی دنیا میں بہت کم تعداد ہے۔ اس وقت ممبئی نامی ایک بلڈ گروپ دنیا بھر میں محض 3 افراد ہے، جس میں سے ایک بھارت میں جبکہ 2 افراد برطانیہ میں مقیم ہے۔ اس طرح بعض نایاب بلڈ گروپس کے افراد کی بھی تعداد 10 تک ہے اور ہنگامی صورتحال ایسے لوگوں کے خون کو یقینی بنانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ماہرین نے امید ظاہر کی ہے کہ لیبارٹری میں تیار شدہ خون کے اچھے نتائج کے بعد تھیلیسیمیا سمیت خون کی کمی اور خون کے دیگر وائرسز میں مبتلا افراد کے علاج میں یقیناً آسانی ہوگی۔ اور آپ کو ایک اور اہم خبر سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ صحت سے متعلق یہ خبر ہے، سائنسدان لیبارٹری میں تیار ہارٹ مسلز کی پیوند کاری میں کامیاب۔ سائنسدانوں نے پہلی بار لیبارٹری میں تیار کیے جانے والے دل کے پٹھوں کے خلیات کی پیوند کاری میں کامیابی حاصل کی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس سے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت میں نمایاں کمی آئے گی۔ جاپان کی اوساکا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے دل کے پٹھوں کی خلیات کی تیاری کے لیے پہلے بالغ اسٹیم سیلز کو لیا اور ری پروگرام کر کے انہیں خام حالت جیسی کیفیت میں واپس لے گئے۔ اس طرح محققین کو ان خلیات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا موقع مل سکا، جس کے دل کے پٹھوں کی خلیاتی طور پر استعمال کرنے میں کامیابی ملی۔ ان خلیات کو ایک چھوٹی ڈی گریڈ ایبل شیٹس میں رکھا گیا جن کو مریضوں کے دل کے متاثرہ حصے کو کور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جس مریض پر یہ پیوندکاری کی گئی اس کے دل کو دھڑکنے میں مشکلات کا شدید سامنا تھا کیونکہ پٹھوں کو مناسب مقدار میں خون نہیں مل پا رہا تھا۔ کچھ کیسز میں اس کیفیت میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مگر محققین کو توقع ہے کہ پٹھوں کے نئے خلیات سے شریانوں کو نئی زندگی فراہم ہوگی اور دل کے مجموعی افعال میں بہتری آئے گی۔ یہ اوساکا یونیورسٹی کے 3 سال ٹرائل کے 10 کیسز میں 6 سال تک اس کی مانیٹرنگ کی جا سکے گی۔ اگر یہ تجربہ طویل المیعاد بنیادوں پر کامیاب ہوا، یہ طریقہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا بہتر متبادل بن سکے گا کیونکہ نئے خلیات کو بنانا کسی ڈونر کے دل کو تلاش کرنے سے زیادہ آسان ہے اور یہ خطرہ بھی کم ہوگا کہ مریض کا جسمانی مدافعتی نظام ان خلیات کو مسترد کر دے گا۔ اپڈیٹس میں بس اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور آپ کو یہ خبریں سن کر کیسا لگا اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان، سب سے پہلے پاکستان۔